الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین والسلام علیکہ یا سید النبیین والسلام علیکہ یا جد الحسن ابی القاسم محمد والسلام علیکہ یا نبا العظیم والسلام علیکہ یا صراط المستقیم والسلام علیکہ یا حجت البالغہ یا علی ابن ابی طالب سلام اما بعد قال امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام افضل العبادہ الفطر صلوات معزز سامعین واجب القدر احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، مسجد نبوی ہے عالمین کا مالک، منبر پر جلوہ افروز ہے، اصحاب کی کثیر تعداد مالک دو جہاں کے سامنے فرش نشین ہے۔ درمیان سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر اس شخص نے رسالت مآب سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ حدیث تعلیم فرمائی ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ، اگر کبھی دیدار علی میسر نہ آئے تو عبادت کس طرح کریں؟ اگر کبھی دیدار علی میسر نہ آئے تو ہم عبادت کیسے کریں؟ مسکرا کے کہا ذکر علی عبادت، کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، لہذا ذکر علی کرو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر کبھی ذکر علی پر پابندی ہو تو پھر کیا کریں؟ مسکرا کے کہا سنو حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، علی کی محبت کو مومنین کے قلوب سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ ضرور پڑھیے بابا جان، پھر بھی ایک مرتبہ بابا جان الحمد ہے اس خالق کل کے لیے کہ جس نے عقل محمد کے عین مطابق کلام الہی کو سینہ محمد پر اتارا، اس لیے کہ عقل محمد ہی متحمل ہے اس کلام الہی۔ وہ ایسا حکیم ہے، وہ ایسا علیم ہے کہ اس نے تحت حکمت کلام الہی میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں مخلوق کو دعوت غور و فکر دی ہے۔ یعنی اللہ سورہ نحل میں صاحبان عقل کو دعوت غور و فکر دے رہا ہے۔ وہ خالق کل ہوتے ہوئے، مالک دو جہاں ہوتے ہوئے مخلوق سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کہا پس تم سوال کرو اہل ذکر سے جب تم نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ ہے جو ہر شے پر قائل ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو لا علم
توجہ کیجیے گا. اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یعنی خالق کل خود ہے لیکن دعوت دے رہا ہے کہ گروہ کی جانب بنس قرآن جنہیں اہل ذکر کہتے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ جتنے لا علم ہے نا وہ سوال کریں. لہذا یہ اللہ کا عدل ہے کہ نہ جاننے والوں پر یہ واجب ہو گیا، یہ لازم ہو گیا، یہ فرض ہو گیا کہ وہ جو اہل ذکر ہے نا ان سے سوال کریں، ان سے سوال کریں. نہ جاننے والے جن سے سوال کرنا ہے وہ ہے اہل ذکر. اور یہ بھی کہا ہے کہ اہل ذکر خدا نہیں ہے، خدا سے جدا ہے لیکن من اللہ ہے. دیکھیے اللہ حکیم ہے، اس کی حکمت ہے ہی وہ ایسا کریم ہے. اگر چاہتا مخلوق کو بلا واسطہ اپنی پہچان کروا دے، لیکن اس کی چاہت یہ ہے میں جانا جاؤں، مانا جاؤں، پہچانا جاؤں لیکن اپنے وسیلے کے ذریعے. کہا بس آپ سوال کیجئے، کس سے کیجئے؟ اہل ذکر سے. لہذا جب تک مخلوق میں سوال کرنے والے سائل موجود ہیں، اہل عدل ہے کہ جواب دینے والے اہل ذکر کا کوئی نہ کوئی فرد ضرور موجود ہوگا. دیکھیے حضور اگر اہل ذکر کا کوئی فرد بالفرض موجود نہیں اور سائل موجود ہے، سوال موجود ہے، تو پھر اگر وہ گمراہ ہو گیا جو کہ سائل ہے اس کی گمراہی کا تعلق اللہ کی طرف جائے گا. اللہ نے سمجھا دیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سائل موجود ہو جواب دینے والا موجود نہ ہو. حضور ذرا توجہ کیجیے خدا کی قسم. دیکھیے یہ تو طے ہوا نا کہ اہل ذکر موجود ہے. اللہ نے اس آیت میں اہل ذکر سے کسی ایک شے کو بھی نہ منہا کیا ہے، کسی ایک شے کو نہ استثناء کی. یعنی اللہ نے کہا کہ جو اہل ذکر ہے نا یہ کمال ہے، ان کی صفت یہ ہے تمہارے فہم میں، تمہاری عقول میں جو بھی سوال آئے گا نا تو یہ در سوال ہے. توجہ کی یہ در سوال ہے کہ ایسا در ہے کہ ہر سائل کو یہاں سے جواب ملے گا. تو اللہ نے یہ اشارہ دے دیا کہ دیکھو تمہارے درمیان ہے میری مخلوق اہل ذکر موجود ہے. اب آپ بتائیے مجھ جیسا محدود آدمی یہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ اہل ذکر سے مراد کون کون ہے؟ اس لیے کہ مخلوق میں ہر ایک ظاہراً مجھ جیسا، میری دو آنکھیں اس کی بھی، میرے دو کان اس کے بھی، میرے دو ہاتھ اس کے بھی. بھائی کوئی شے تو ہوگی نا جو یہ فیصلہ کرے گی کہ مخلوق میں ہونے کے باوجود وہ مخلوق سے جدا ہے. بھائی عقل صاحب بنے گی، حضور عقل صاحب بنے گی. وہ مخلوق میں اپنے سے جدا کسی ایسی مخلوق کی طرف رجوع کرے گا کہ جہاں وہ عاجز ہو جائے گا اور مخلوق قادر نہ آئے گی. نہیں حضور پھر اس پہ تھوڑا سا سہل سوچئے. اللہ نے مجھے آپ کو معمول کیا ہے. دیکھیے اگر ہم سے معلوم نکل جائے ہم ہیں لا علم، ہم عالم ہیں معلوم کی بنیاد، اگر معلوم نہ ہو ہم ہیں لا علم. اس لیے کہ شیعہ جاہل نہیں ہوتا، لا علم ہونا ہو رہا ہے، جاہل ہونا ہو رہا ہے. جہاں جہاں شہر ہے وہاں شیعہ نہیں ہے، شرک. ضرور بڑی بات ہے بولا اللہ. حضور یہ ممبر شے ہی ایسی ہے بہت کچھ روکنا پڑ جاتا ہے. ذرا توجہ کیجیے. یعنی یہ طے ہے کہ میں آپ کون ہیں؟ ہم لا علم ہیں اور ہم معلوم کی بنیاد پر عالم ہیں جتنا بھی علم ہے. یعنی ہم وہ ہیں کہ خبر ہے تو ہم خبیر ہیں. لیکن ایک
نہیں ہے، وہ ہر شے سے باہر ہے۔ ذرا حضور توجہ کیجیے۔ تو اب عقل نے سوال کیا ہے کہ اہل ذکر کون ہونا چاہیے؟ یہ بھی طے ہے کہ اللہ بتا چکا کہ تمہارے درمیان ہے، یہ بھی طے ہے کہ مخلوق ہے، یہ بھی طے ہے کہ تمہارے درمیان ہے۔ تو عقل نے کر کے سوال کیا، تو اب ہم متلاشی بنے، ہم نے در در پہ جا کے دستک دی، جس در پہ ہمیں اپنے جیسا نظر آیا ہم نے کہا یہ وہ ڈر ہی نہیں جہاں سوال کیا جائے، یہ وہ ڈر ہی نہیں جہاں سوال کیا جائے، ہاں لیکن ایک ایسا ڈر ملا، ایک ایسے ڈر میں پہنچے کہ سوال جستا ہی اسی ڈر پہ ہے۔ ڈر مل گیا، کیسے ملا؟ کہ ہم نے دیکھا کہ مخلوق جہاں عاجز نظر آتی ہے وہ مخلوق ہونے کے باوجود وہاں قابل نظر آتی ہے۔ کیسے؟ مثلا دوسرا دور ہے یا دوسرے کا دور ہے، لیکن ہم اہل ذکر کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم پہچانیں گے اس کی گفتار سے، ہم پہچانیں گے اس کے کردار سے، ہم پہچانیں گے اس کے افعال سے، یعنی کہنے کو مخلوق ہے، کلام اللہ والا ہے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اللہ اکبر۔ اس کی گفتار دلیل بنے گی کہ مجھ جیسا بندہ اس انداز سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا، مجھ جیسا بندہ اس انداز سے فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں آپ متلاشی بنے، ڈھونڈنا ہے اہل ذکر کو۔ تو دوسرا دور ہے، دوسرا دور میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا، مسئلہ پیش کیا گیا۔ مسئلہ کیا تھا کہ دو عورتیں آ گئی دوسرے موصوف کے پاس اور آ کر یہ کہنے لگی، دونوں کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، ایک لڑکی تھی ایک لڑکا تھا۔ جس کی لڑکی تھی وہ یہ کہتی تھی لڑکی نہیں لڑکا میرا ہے، اور جس کا لڑکا تھا وہ یہ کہتی تھی لڑکا میرا ہے لڑکی اس کی ہے۔ دونوں کے اوپر کوئی گواہ نہیں تھا، توجہ کیجیے، کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ اب جب یہ اس دربار میں پہنچے تو اس دربار میں جو بھی دست بل تھا یہ طے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تھا۔ وہ یہ کہنے لگا جب کوئی گواہ ہی نہیں تو پھر فیصلہ کیسے کروں؟ یعنی اس نے اپنے عجز کا اعتراف کیا، اس نے مان لیا کہ میں عاجز ہوں، اس لیے کہ جب گواہ نہ ہو نہیں پہنچ رہے، جو عادل ظاہر عدالت والا عادل گواہوں کا محتاج ہو وہ عاجز ہوتا ہے، جس عادل کو گواہوں کی ضرورت نہ پڑے وہ قادر ہوتا ہے۔ کہا کہ کیسے فیصلہ دوں؟ نہ میں موقع کا گواہ، کیسے فیصلہ دے دوں کہ بیٹی اس کی بیٹا اس کا لڑکی اس کی لڑکا اس کا؟ المختصر اس نے اعتراف کیا میں مخلوق بھی ہوں عاجز بھی ہوں۔ اس مقام پر کیونکہ سوال تو پیدا ہو گیا فصل اہل ذکر، بھائی اہل ذکر تو موجود ہے نا، موجود ہے۔ اب کسی نے کہا کہ ایک ہی ڈر ہے، ایک ہی ڈر ہے کہ جس پر یہ مقدمہ پیش کیا جائے ایسی عدالت لگائے گا۔ دوسرا توجہ کیجیے، ایسی عدالت لگے گی ان تک ہو جائے گا۔ المختصر فصل اہل ذکر کی آیت کا مصداق وہ پہلا ذکر
مسئلہ پیش ہو گیا، مسئلہ پیش کر دیا گیا، عجب جواب دیا، کہا دایا کو بلایا جائے۔ دیکھیے جسے فیصلے کے لیے سوچنا بڑے قابل ہوتا ہے، کہا دایا کو بلایا جائے، بلا لیے، کہا کہ دونوں خواتین کو پردے میں لے جاؤ اور دونوں کا شیر لیا جائے، دودھ لیا جائے، تھوڑا تھوڑا سا دودھ ایک ایک شیشی میں لیا گیا، آ گیا، ایک میزان نصب ہوا، ایک ترازو میں ایک شیشی، دوسرے ترازو میں دوسری شیشی، جو ترازو کا وہ پلڑا جو اوپر آ گیا، کہا یہ ہے لڑکی والا۔ کہا یہ ہے لڑکی کا، یعنی جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اس ماں کا ہے جو بزمی تھا، کہا یہ ہے اس ماں کا جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، پھر مسکرا کے کہا یہی وجہ ہے میرے بھائی محمد نے شریعت میں مرد کے خدا کی قسم، یعنی آج اس مخلوق میں ایک کمال قادر ہے، اس کی گفتار، اس کا فیصلہ دلیل ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا صاحبان کفر کو کہ اہل ذکر سے سوال کیجیے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی ایک نبی نے یا کسی ایک مسیح نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل ذکر ہیں، اس لیے کہ اہل ذکر کل کے کل علم کے وارث ہیں، نہیں بہت رہے، جہاں جزویات ہو وہاں رعایت ہوتی ہے، جہاں کل ہو وہاں سردار ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، بس علو اہل ذکر، بس سوال کیجیے اہل ذکر سے۔ اسود بن نباتہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے، میں نے دیکھا کہ آپ نے چادر رسول اللہ اوڑھی ہوئی تھی۔ خدا کی قسم ایک ایک جملہ جو ہے نا بلاغت ہے اس میں، کہا کہ زیب تن تھی کیا؟ چادر رسول، سر پہ تھی دستار رسول، پاؤں میں تھی نالین رسول، کمر میں تھی تلوار رسول۔ سوال قائم کریں، یہ محمد کی دستار ہے، عمومی نہیں ہے، یہ محمد کی تلوار ہے، عمومی نہیں ہے، یہ محمد کی رضا ہے، عمومی نہیں ہے، یہ محمد کے نالین ہے، صرف محمد کے پیروں میں آتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا آپ کو سن لیا، علی مولا، علی مولا، توجہ کیجیے گا، توجہ حضور۔ دیکھیے یہ طریقہ ہے اللہ کا حکیمانہ، پوری زندگی رسالت پاک کی دیکھ لیجیے، بجز علی اگر کسی کے گھر پر اپنی دستار رکھی ہو، دیکھیے عدل کہتے ہیں شے کو اس کے محل و مقام پر رکھنا، تعریف کی ہے علی نے۔ اب شے محمد کی دستار یہ اسی مقام پر رکھی جائے گی جو مقام اس کا ہے، اور کیسے اللہ جب محمد کہے یا علی میں بدل ہوا میرا ہے، آئے آئے حضور ہے، دستار ہے محمد کی، ہے علی کے سر پر، نالین ہے محمد کی،
وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. تو لوگ آنے لگے, اس میں سے ہمیں بھی کچھ. مولا علی نے کہا, جب ابن عباس آئے, کہا یہ تلوار ہے محمد کی, اگر اٹھا سکتے ہو اٹھا لو, چلانا اپنی جگہ ہے, اٹھانا اپنی جگہ. یعنی تلوار محمد کے لیے یدِ محمد ہونا ضروری ہے. کہا اٹھا لیجیے, زرہ محمد کی پہن لیجیے. جب حجت تمام ہو گئی نا تو مسکرا کے مولا علی نے کہا, سنیے ابن عباس, گھر کے باہر رسول اللہ کی سواری ہے. اگر رسول اللہ کی سواری آپ کو خود پر بیٹھنے کا تصرف دے دے تو بیٹھ جائیے گا. کجا بیٹھنا جب یہ قریب گیا سمجھ گیا یہ تو حجت کی سواری ہے, مخلوق کا کیا کام. کہا چادر رسول کی, دستار رسول کی, تلوار رسول کی, نالین رسول کی. میرے مولا مسجد کوفہ پہنچے, حسن بن نباتہ کہہ رہے ہیں, کہا کہ پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے, بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد کہا مجمع ہی مجمع تھا. کہا امیر المومنین نے کہا, یا معاشر الناس, اے لوگوں کے گروہ, اے حاضرین مجلس. ذہن میں ہے فاسالو, یہ فعل ہے پس کے لیے, فاسالو فعل ہٹا دیجیے, لفظ کیا ہوگا سالو, سوال کیجیے. فاسالو پر سوال کیجیے, ذہن میں ہے سالو سوال کیجیے. کہا یا معاشر الناس سلونی,
سوچئے لفظ سلونی علی نے استعمال کیا ہے. علی نے کوئی مخصوص کیا ہے کہ بھائی یہ سوال کر لو یہ نہ کرو, ہر سوال کرو, اور یہ یاد رکھو جو سوال کرو گے نا, ابھی دلیل دے رہا ہوں حدیث سے, چاہے تمہاری بیمار ہو, چاہے تمہاری لاعلمی کا مقام ہو, کل کے کل سوالوں کے جواب کا جو من جانب اللہ مظہر دین خدا ہے وہ میں ہوں. ذرا توجہ کی کتاب ہے معانی الاخبار, شیخ صدوق جس کے آتھر ہے, اور شیعہ مصادر میں سے ایک مصدر ہے, یعنی امام زمانہ کے دور میں جو کتب تالیف ہوئی ان میں سے ایک کتاب, وہاں سے مستعار لے رہا. چھٹے امام نے لفظ اللہ کی تفسیر کی ہے, لفظ اللہ کی تفسیر کی ہے. اب علی کون ہے؟ حاجات کا در ہے. علی کون ہے؟ مشکلات کا در ہے. علی کون ہے؟ جس سوال کا جواب نہ ملے اس کے در پہ آ جاؤ. علی نے سلونی کہہ کے یہ بتا دیا کہ میرے گھرانے کے علاوہ جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نور میں ہے, ہمارے ذکر میں ہے. کتاب ہے معانی الاخبار, لفظ اللہ کی تفسیر کی. مولا نے کہا اللہ کے الف سے مراد, اللہ کے الف سے مراد لفظ اللہ ہے, اس میں اللہ, اس کی تفسیر کر رہے ہیں چھٹے امام. کہا الف سے مراد آلائے نعمت ہے. آلائے کہتے ہیں نعمتوں کو, گو کہ نعمت خود عربی ہی کا لفظ ہے. البتہ لام الف حمزہ نیچے چھوٹی سے, آلائے نعمتیں. مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مخلوقات پر, مخلوق پر نہیں, کہا اللہ نے مخلوقات پر اپنی تمام نعمتیں ہماری ولایت کے ذریعے نازل کی ہے. ہماری ولایت کے ذریعے نازل کی ہے. تو یاد رکھو اللہ پر تمہاری حاجات ہماری ولایت کے ذریعے جائے گی. ہمارے پاس نہیں, جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہے نا, کہا اس کا ذریعہ ہماری ولایت ہے. یعنی وہ مخلوق میں اپنی نعمتیں جس ذریعے سے ادا کرتا ہے اس ذریعے کو, اس حجاب کو ولایت کہتے ہیں. اب جو کچھ صاحب عقل ہے نا وہ اللہ تک جائے گا ان اولیاء کے ذریعے. اللہ اور لفظ لام, لام مکرر آیا ہے 2 دفعہ, الف لام لام اے اللہ, اور کہا لفظ لام سے مراد یہ ہے, کمال جملہ ہے خدا کی قسم عالم کل کا. کہا لفظ لام سے مراد اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے ہماری ولایت مخلوقات پر لازم کرا دی ہے, واجب نہیں لازم. اس لیے کہ واجب کی قضا ہوتی ہے, لازم کو لازم ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور کہا لفظ محمد اور آل محمد کے دشمن ہیں, بس ان میں تبرہ کیجئے, ان سے بیداری کا اعلان کیجئے. اور توجہ کہا یا معاشر الناس سلونی. اللہ اکبر. قبل ان تبغضونی. اگلی آیت سماعت فرمائیے, وقت ہے نہیں, کمال خطبہ ہے امیر المومنین کا. کہنے لگے ہاذا سبق العلم. ذرا توجہ کیجیے, بیداری کا ثبوت دیجیے. ہاذا
محمد نے پالان کے منبر پر ہاضا کہا تھا، علی نے منبر کوفہ پہ ہاضا کہا ہے، اس ہاضا کو اس ہاضا سے چھوڑ کے کہا ہاضا سبق العلم، میں علی یہ علی، میں علی یہ علی، وہ ظرف ہے جو علم سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ سفر اس ظرف کو کہتے ہیں، اس برتن کو کہتے ہیں، اس جام کو کہتے ہیں جو لبالب بھرا ہوا ہو، جس میں ایک بھی قطرے یا ذرے کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی بتا دیا اللہ کا جو کل علم ہے نا، علم الہی میں جو کل علم ہے، اور جس ظرف میں اللہ نے رکھا ہے اس ظرف کو علی کہتے ہیں۔ جو علم سے لبریز ہے، کہنے لگے لفظ ہاضا کا لطف لینا بھی چاہیے، لیجیے نا، کہا ہاضا ہاضا لعاب رسول اللہ، ہائے ہائے ہائے، کہا یہ جو علم ہے نا یہ رسول اللہ کا جوس ہے، ہائے ہائے ہائے، جوس کی صفت یہ ہے جو بھی اسے لیتا ہے نا اس کو صحت ہی دیتا ہے۔ کہا کہ یہ جو علم ہے نا علی میں یہ رسول اللہ کا جوس ہے، جیسے کوئی عالم ہے ایسا نہ عالم ہو۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم قربان ہو جاؤں گا مالک منبر سلوی پر، حاضر والے رسول اللہ، خدا کی قسم کہنے لگے فَإِنَّ عِنْدِي علم الاولین والآخرین، کہا میری اندیت میں اولین کا علم بھی ہے آخرین کا بھی ہے، اندیت میں، اندی میری اندیت میں نہیں حضور میں تو ان کا بھولوں گا۔ دیکھیے اندیت قرب کا وہ مقام ہے، اندیت قرب کا وہ مقام ہے جہاں ایک شے دوسری شے میں ضم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے والا مقام ہے لدن، جہاں دو اشیاء بلا فصل ایک دوسرے سے ملی بھی ہوں، تعارف میں جدا جدا ہوں۔ علی نے لدنی نہیں کہا، اندی کہا، لدنی نہیں کہا، کہا اندی، میری اندیت میں اولین کا علم بھی ہے آخرین کا علم بھی ہے۔ تو اندیت قرب کا وہ مقام ہے جہاں ایک شے دوسری شے میں جذب ہو، مثلا تعارف میں جدا جدا، مثلا آگ ہے، حرارت آگ میں رہتی ہے، حرارت آگ میں رہتی ہے، اور یہ طے ہے کہ آگ کا پتہ حرارت دیتی ہے، حرارت بتاتی ہے کہیں آگ نہیں ہے، جیسے کرنے سورج میں رہتی ہے، کرنے ہے سورج ہے، کہا کہ میری اندیت میں ہے ولید کا علم آخرین کا علم، یعنی میں وہی علم بھی ہوں عالم بھی ہوں، میں اپنے اندر سے علم کو جب نکالتا ہوں مخلوق فیضیہ ہوتی ہے۔ حضور ذرا توجہ کیجیے، دیکھیے ہم کتنی دیر سے گزر رہا، کہا میری اندیت ہے اولین اور آخرین کا علم۔ پھر کہنے لگے اما اللہ، خدا کی قسم سننے کو، اللہ اکبر، لفظ ہے نا تسنیہ ثانی، اسی سے ہے یہ سننے کو، لیکن رسالہ کہتے ہیں اس کشن کو جس پہ میں اور آپ بیٹھتے ہیں، یعنی ایک سوت تکیہ کہہ لیجیے، کشن کہہ لیجیے، اسے عربی میں وسادہ کہتے ہیں۔ کہا کہ اگر کوئی کشن دوہرا کر کے
تسنیہ کا سیدھا استعمال کیا. اگر کوئی کوشچن دوہرا کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے, لگایا ہو جاتا ہے دوہرا کر کے, جب مہمان یا صاحب مجلس یہ چاہتا ہے کہ جتنا فیض لینا ہے لے لو, میں اطمینان سے بیٹھا ہوں. اللہ تو ایسا ہی ہے نا, جب جلدی ہوتی ہے انسان فرمائشیں نہیں کرتا, لیکن جب مطمئن رہتا ہے, ولی نے کہا ہے پوچھ لو, سوال کر لو, میں اتنا مطمئن ہوں کسی جواب کے لیے کسی غیر کے جانا نہیں پڑے گا. اللہ اکبر. دوہرا کوشچن لگا دیجیے اس مجلس میں, میرے لیے ایسا کوشچن لگا دیجیے جو دوہرا ہو تاکہ میں اطمینان سے بیٹھ جاؤں. پھر کہنے لگے کہ افتیتو اہل الزبور بالزبور, اہل تورات بالتورات, اہل انجیل بالانجیل, اہل قرآن بالقرآن. کہا کہ میں تورات والوں کو تورات سے, زبور والوں کو زبور سے, انجیل والوں کو انجیل سے, قرآن والوں کو قرآن سے, حتی بندے کو کل کتاب اللہ. کہا کہ پھر جب علی اس طرح سے گفتگو کرے گا, معلوم نہیں خود کتابیں بولے گی, علی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. بتائے گا, فتوا دے گا, توجہ ہی نہیں, فتوا دے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مخلوق نہیں, یعنی وہ نہیں جس کا تورات پر ایمان ہے, خود تورات بولے گی. جہاں نہ بولنے والی اشیاء بول پڑے, یاد رکھیے نہ بولنے والی اشیاء کو جو نطق لگا کرے وہ اہل ذکر سے ہوتا ہے. خدا کی قسم میں قربان اپنے مولا کی. پھر مسکرا کے کہنے لگے اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی, اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی, یہ کہنے لگے یمحو اللہ من یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, کہ اللہ کا جب جی چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے, جب دل چاہتا ہے وہ سخت کر دیتا ہے. علم کیا ہے کہ اللہ کے پاس اس کی انجیل میں اس کے پاس کوئی ام کتاب ہے, کوئی اس کے پاس ام کتاب ہے. کہا اگر یہ قرآن میں نہ ہوتی, علی قیامت تک ہونے والی ہر بات تمہیں بتا دیتا. حضور ان کا بھیجوں, ان کا کھل رہا ہے, کیا ہے یا اللہ ہو امریہ شاہ, اللہ کا جب جی چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جب اللہ کا جی چاہتا ہے سب کر دیتا ہے. ایک سایہ رسول اللہ بھیجے چاہیے, کہاں بھی تقدیر میں نہیں لکھا, تقدیر میں نہیں لکھا, رسول جیسا کہاں لکھ دیا, شامل کر دیا. پھر کہنے لگے سما کالا پھر کہا سلونی قبل تفکروا, کہا مجھ سے سوال کرو, مجھ سے پوچھو, میں تمہیں بتا
گا کون سی آیت مکے میں اتری، میں بتاؤں گا کون سی مدینے میں، کون سی سفر میں، کون سی حضر میں، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کس آیت کی کیا تعمیل ہے، دیکھیے گا کس آیت کی کیا تعمیل ہے، کس آیت کی کیا تنزیل ہے، اور سنو تم ان آیات سے لاحق ہو اس لیے کہ تم لا تعلمون ہو۔ حضور آرہا ہوں بندگی نام ابن القعقاع اٹھے، اٹھ کے کہنے لگے یا امیر المومنین مجھے اصحاب رسول کے بارے میں بتائیے۔ علی نے پلٹ کے کہا، بلکہ نہیں، ہر سوال کے جواب دینے والے نے سوال کر دیا، کہا یہ بتا کن اصحاب رسول کے بارے میں سوال ہے؟ علی کی تین میں سلام، کہا کہ اصحاب رسول کے بارے میں پوچھتا ہے، کن اصحاب رسول کے بارے میں پوچھتا ہے؟ کہنے لگا اخبرنی، مجھے خبر دیجیے، ان ابی ذر غفاری، کہا مجھے بات خبر کیجیے وہ جو صحابی رسول ہے نا ابو ذر غفاری ان کے بارے میں مجھے بات خبر کیجیے۔ مولا علی نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی رسول اللہ سے سنا ہے، ابتدا اپنے سے کی، بات بتانے لگے ہیں رسول اللہ سے، حدیث سنانے لگے ہیں رسول اللہ سے، کہا میں نے اپنے بھائی رسول اللہ سے سنا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی درخت نے سایہ نہیں ڈالا، نہ کسی زمین میں برج اٹھایا کہ کوئی بھی اس روئے زمین پر ابو ذر سے سچا ہو، ابو ذر سے سچا ہو، نہ کسی شجر نے سایہ کیا، نہ زمین نے کسی ایسے شخص کا برج اٹھایا، یعنی زمین پر جتنے سچے ہیں نا ان میں اصغر ہے ابو ذر، ذی لہجت ہے، اصغر ابی ذر، توجہ ہے، سوچئے ابو ذر کے کتنے فضائل ہیں، علی نے آخر اسی فضیلت کو کیوں کوٹ کیا کہ رسول اللہ نے نفس قائم کی ہے، کرنے والا کون ہے؟ علی، کہہ رہے ہیں ابو ذر کو کیا؟ اصدق، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا، توجہ کیجیے، سب سے زیادہ سچا کہہ بول رہا ہے جن کے لیے اللہ کا نام الہی میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو صادقین کی جماعت کا ایک صادق مخلوق میں کسی پر صادق ہونے کی اصغر ہونے کی سند رہا ہے۔ اچھا واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن جناب ابو ذر یہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر آیا، گھر سے باہر آیا، لوگوں کو بتا رہے ہیں، کہا میں ایک دن گھر سے باہر آیا، جب باہر نکلا میں نے کہا دیکھا رسول اللہ اپنے گھر سے برآمد ہوئے اور ان کے ہمراہ مولا علی کیا، کہا ان دونوں نے چلنا شروع کیا، دونوں نے چلنا شروع کیا، کہا میں پیچھے پیچھے چلا، اب اصحاب رسول کو ابو ذر بتا رہے ہیں، کہا میں بھی پیچھے پیچھے چلا، کہا بقیہ سے یہ مکہ پہنچ گئے، جنت البقیع سے یہ مکہ پہنچ گئے، کہا نہیں پتا چلا کتنا وقت لگا، یعنی یہ طے ہے کہ اگر حجت وقت کے لیے راستہ سمٹ جاتا ہے تو پھر جو ان کی پیروی کرے اخلاص سے ان کے ساتھ ہو رستہ اس کے لیے بھی سمٹ جاتا ہے۔ کہا مکے کے قبرستان میں پہنچ گئے، کہا میں پیچھے پیچھے تھا، رسول اللہ اپنے والد گرامی کی قبر پر
کہا پہلے رسول اللہ نے 2 رکعت نماز ادا کی. اچھا یہ وہ حدیث ہے جو غیر مسالک میں ہر ایک نے لکھی ہے, ہر ایک نے اسے کوٹ کیا, یعنی سکا حدیث ہے. کہا کہ اپنے والد گرامی کی قبر پر رکے, 2 رکعت نماز ادا کی. کہا قبر شگافتہ ہوئی, قبر شگافتہ ہوئی. کہا جناب عبداللہ باہر آئے اور آ کر کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ. توجہ کیجیے گا, یا علی یا علی. کہا رسالت ماں کھڑے ہیں اپنے بابا کی قبر کے باہر, قبر شگافتہ ہوئی. جناب عبداللہ باہر آئے, جیسے رسالت ماں کو دیکھا فوراً کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ سمجھ نہیں رہے, جناب عبداللہ ظاہر رسالت ماں کے دعوے دین سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے, لیکن قبر سے برآمد ہوتے ہی بتایا کہ ہم مومن ہیں. کہا کہ جناب عبداللہ نے یہ کلمہ جاری کیا. رسالت ماں نے کہا بابا جان, جی محمد بیٹا, یہ بتائیے آپ کا ولی کون ہے؟ یہ بتائیے آپ کا ولی کون ہے؟ کہا آپ بتائیے نا ولی کون ہے؟ کہا یہ علی آپ کا ولی ہے. کہا جناب عبداللہ نے فوراً کہا اشہد ان علی ولی اللہ. چلے جائیں, آپ اپنے باغ میں واپس چلے جائیں. کہا پھر کچھ فاصلے پر رسالت ماں کی والدہ کی قبر تھی, 2 رکعت نماز ادا کی, قبر شگافتہ ہوئی. والدہ گرامی باہر آئی, فوراً کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. رسول اللہ نے پوچھا اے میری والدہ گرامی آپ کے ولی کون ہے؟ کہا کون ہے ولی؟ کہا یہ علی. کہا ان کی والدہ گرامی نے کہا سلمان الفارسی مخلوق میں سب سے زیادہ عارف علی, ایمان کے 10ویں درجے پر. کہا مجھے سلمان کے متعلق خبر دیجیے. ادھر کے جملہ کا حالی مسکرا دیے, علی مسکرا دیے, مسکرا کے کہنے لگے بخل 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 بخل. علی نے کہا ہے بخل بخل, جو دین میں سلمان نے کہا تھا بخل بخل. علی اس علی کو کہتے ہیں جو ادھار بھار ڈالتا ہے. سلمانو من اہل البیت. کہا کہ تمہارے درمیان اس طرح ہے جیسے حکیم لقمان. کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا سلمان وہ ہے جسے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے. توجہ کیجیے گا, دیکھیے سے گزر رہا ہوں. کہا بخل بخل. حضور کیا ترجمہ ہے بخل بخل کا؟ مبارک تو خود عربی کا لفظ ہے.
بخیر بخیر ہے، بارک بارک ہے۔ علی کے خزانے میں لفظوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ جو حروف سے پہلے ہو وہ علی ہے۔ علی نے کہا ہے بخیر بخیر، بخیر کہتے ہیں براو انگلش میں، یعنی وہ کیفیت بخیر بخیر انسان کب کہتا ہے جب غیر ارادی طور پر کسی صاحب فضیلت کی فضیلت دیکھے، کسی موصوف کی صفت دیکھے اور غیر ارادی طور پہ فوراً کہے بخیر بخیر، واہ واہ کیا کہنے، ہائے 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 واہ 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 کیا کہنے، حضور آپ کے کیا کہنے، یعنی چاہا بندہ مرید نہ بنے بلکہ فوراً ارادہ ہو کے یہ استحقاق رکھتا ہے، اسے بابا کی دعوت دیا ہے۔ لیکن آپ جب محافل میں کہتے ہیں بھائی جب فضیلت علی بیان ہوتی ہے آپ فوراً کہتے ہیں واہ واہ کیا کہنے، حضور سبحان اللہ، یہ فوراً غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے، آپ پہلے سے ارادہ نہیں کرتے، یعنی جیسے ہی فضائل محمد اور آل محمد بیان ہوتے ہیں ہاتھ اٹھ کے کہتا ہے بخیر بخیر، چہرہ مسکرا کے کہتا ہے بخیر بخیر، سبحان لہرا کے کہتی ہے بخیر بخیر۔ توجہ کیجیے، کہا سلمان ہم اہل بیت سے، یہ تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے حکیم لقمان، اسے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا تھا، آخری مقام پر پہنچ گئے۔ اشرف بن قیس لئین اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا یا علی یہ بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں، میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ مولا نے کہا سن، تیرے بارے میں میرے بھائی خلیل رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اشرف بن قیس یا علی آپ سے یہ سوال کرے گا، آپ سے یہ سوال کرے گا، کہا آپ جواب لے، میرے بھائی نے فرمایا تھا کہ جب وہ یہ سوال کرے نا کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں تو اسے میری طرف سے یہ کہنا کہ تیرے سر میں جتنے بال ہیں نا ایک بال کے عوض ایک فرشتہ تجھ پہ لعنت بھیجتا ہے۔ توجہ کیجیے، کہا کہ ہر بال پہ اللہ نے ایک فرشتے کو نومینیٹ کیا ہے، یعنی جب سے یہ پیدا ہوا ہے نا اس وقت سے لعنت رسول کر رہا ہے، یہ وہ لعنتی ہے عالم میں بھی لعنتی، عالم میں احسان میں بھی لعنتی، قبر میں بھی لعنتی، دوہرا میں بھی لعنتی۔ آئے بھائی داڑھی ہے نا اس میں جتنے بال ہیں ہر بال پر ایک شیطان ہے، کہا ہر بال پر ایک شیطان ہے اور وہ شیطان تجھے اغوا کر رہا ہے۔ یہ طے ہے جو دشمن علی ہے نا وہ ہر وقت حصار شیطان میں رہتا ہے، اس کا رحمان سے کیا واسطہ، اللہ رسول کی نس قائم کی ہے رسول اللہ نے کہ شیطان بے بات ہی صرف واحد ہے، لیکن جو دشمن علی ہے وہ اپنی ذات میں شیاطین کا مرکب ہے، یعنی جہاں لامعداد شیطان ایک مقام میں جمع ہو جائے اس مقام کو دشمن علی کہتے ہیں۔ اور کہا سن میں تجھے باخبر کرتا ہوں، میں تجھے باخبر کرتا ہوں، کہا کہ تیرے گھر پہ تیرا ایک لڑکا ہے جو فرزند رسول کا قاتل ہے، اور
اللہ اکبر. ابھی وہ جو میرا لڑکا ہے بچہ ہے پھر رو کے کہنے لگے جو میرے حسین کے قاتلوں میں سے ایک قاتل ہے. اللہ. کسی نے پوچھا تھا نا مولا سے کہ مولا آپ کی کوئی حسرت؟ یہ ہے مالک سلومی منبر سلومی فضل اہل ذکر سے جو مصدقہ ہے اس کا ایک جزو ہے. کہا علی کی 2 ہی حسرتیں ہیں. پہلی جتنا علی جانتا تھا اتنا پوچھا نہیں گیا. ایسا علی میں کوئی تھا. اور جتنا علی عطا کر سکتا تھا اتنا مانگا نہیں گیا. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں مسائل سوچ کے روتے ہیں. حضراتوں آج کی شب پہلی شب عاشور ہے. اس لیے کہ صادق آل محمد کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا اصحاب اللہ وعلی صالحین. اللہ اکبر. جب مولا علی بڑے تحمل سے مسائل پڑھ رہے ہیں, مولا علی جب کوفے میں آ گئے دارالخلافہ بنا لیا تو ایک دن امام حسن سے کہا بیٹا حسن جی بابا جان, کہا آپ مدینے جائیے علی کی بیٹیوں کو کوفہ لے آئیے. اللہ خدا کی قسم جگر بڑھ جائے گا روایت سے. کہا آپ مدینہ جائیے جا کر علی کی بیٹیوں کو لے آئیے. ٹھیک ہے بابا جان. ادھر بیٹیاں منتظر تھی. زینب عالیہ ہر لمحہ اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی تھی. کتنے دن بیت گئے زینب نے بابا کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے بابا جان. جب حسن جانے لگے نا, حسن جی بیٹا سنو, میری بیٹیوں کو جب وہاں سے لے کر چلو تو یاد رکھو سفر صرف رات میں ہوتا. اللہ کرے آپ وہاں پہنچ جائے چلو سفر صرف رات میں کرنا. آگے حسن بہت خوش ہوئی ام کلثوم کو دیکھ کر, سب بیٹیوں کو لیا اور یہ بھی جو انہوں نے کہا بیٹا ہماری نہ سجانا, ہر ہماری پر پردہ کرنا, میری زینب کو گھر سے باہر نکل لے گی حضرت نہیں کرنا. اجروں کو ملنا. المختصر مولا حسن نے ہمارے لیے تیار کی, پردے ڈالے گئے, سجاتے رکھے گئے. چل بڑا کام ہے, رات میں سفر کرتا تھا, دن میں پڑاؤ ڈالتا تھا. جب قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو عین صبح ہونے والی تھی. مولا حسن نے قافلے کا پڑاؤ ڈال دیا اور خود چلے. مولا علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے. حسن کو آتا دیکھا, سلام و جواب ہوا, بس یہی جملہ کہا حسن بیٹا جی بابا جان. کہا رات کے وقت قافلے کو کوفے میں داخل کرنا. ٹھیک ہے بابا جان. آ گئی مغرب, علی خود چلے, پہنچ گئے اس مقام پر جہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا. زینب عالیہ کی جو ہماری تھی نا, اس کی مہار علی نے خود پکڑ لی. ہماری لے کے علی چلے. کوفے میں یہ بناتی کرا دی گئی تھی